بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عبادت میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے، اور نماز کے ارکان کو یا اس کو ہم نے 3 دستوں میں تقسیم کیا تھا، یا مقدمات نماز ہے، یا مقارنات نماز ہے، یا مبطلات نماز ہے۔ آج ہم بحث کریں گے، گفتگو کریں گے مقدمات نماز کے بارے میں، جس میں وضو، غسل اور تیمم شامل ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو کچھ چیزوں کی اس کو رعایت کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جس وضو سے یا جس پانی سے انسان وضو کر رہا ہے وہ پانی کیسا ہو۔ وہ پانی پاک ہونا چاہیے، نجس نہ ہو، وہ پانی مباح ہو، غصبی نہ ہو، اور وہ پانی مطلق ہو، مضاف نہ ہو، یعنی کسی پانی میں کوئی چیز ملی نہ ہو۔ اس کے بعد انسان جس پانی یا جس برتن میں پانی رکھ رہا ہے وہ پانی کا برتن خود مباح ہو، غصبی نہ ہو، اور وہ برتن سونے یا چاندی کا نہ ہو۔ اس کے بعد انسان کی کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وضو کے لیے نیت کرے، قصد قربت، کہ میں خدا کی قربت کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ نیت انسان منہ سے کرے، زبان سے اس کو ادا کرے، یا صرف اس کا قلب میں دل سے نیت کر لینا کافی ہے؟ تو دل سے نیت کر لینا اس کا کافی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آئے، اس سے سوال کرے تم کیا کر رہے ہو، تو وہ فوراً جواب دے سکے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انسان خود وضو کرے۔ انسان کو وضو خود کرنا ہے، کسی کے سہارے یا کسی کی مدد سے وضو نہیں کر سکتا ہے۔ وضو میں ترتیب کی رعایت کرے، یعنی کیا؟ پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کا مسح ہے، اور پھر دائیں پیر کا مسح اور بائیں پیر کا مسح۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان پہلے ہاتھ کو دھوئے اور بعد میں چہرے کو دھوئے، یعنی ترتیب کی رعایت کی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انسان موالات کی رعایت کرے۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ کہ 2 اعمال میں زیادہ فاصلہ نہ ہو جائے، یعنی چہرے کو دھونے کے بعد انسان بہت دیر لگا دے اور اس کے بعد جا کے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے یا مسح کرے۔ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، موالات کی رعایت کی جائے۔ اور خود وہ پانی انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور خود اعضائے وضو کے لیے بھی کچھ شرط ہے۔ پہلا یہ کہ اعضائے وضو، جب انسان اپنے اعضاء پہ وضو کر رہا ہے تو اس پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو پانی کو پہنچنے سے روکے۔ انسان پہلے اسے برطرف کر لے اور اس کے بعد وضو کرے۔ انسان وضو کس لیے کرتا ہے؟ مقصد کیا ہے وضو کا؟ کبھی کچھ عمل کے صحیح ہونے کے لیے وضو کرتا ہے، مثلا نماز پنجگانہ کے لیے انسان وضو کر رہا ہے، یا وہ اجزاء کے جو انسان سے چھوٹ گئے ہیں، مثلا تشہد یا سجدے، ان کی قضا کرنے کے لیے انسان کے لیے وضو کرنا ضروری اور لازم ہے، یا خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان وضو کرے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینے کے لیے اس کے بغیر اگر انسان وضو نہیں کر رہا ہے تو اس کے بغیر اس کا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ مثلا انسان اگر چاہتا ہے کہ قرآن کے حروف کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم کے نام کو اور ان کے صفات کو چھونے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کو انجام دے۔ کبھی کبھی وضو کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس چیز میں کمال لے آئے اور کمال کی منزل تک اس چیز کو پہنچائے۔ مثلا انسان قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو وضو کر کے اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی وضو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کراہت دور ہو جائے۔ انسان مجنب ہے، جنابت کی حالت میں ہے، چاہتا ہے کوئی چیز کھائے، کوئی چیز پیے، تو اس صورت میں اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو کراہت دور ہو جاتی ہے۔ اب وضو کیسے کیا جائے؟ بہت سی چیزیں سے مستحب ہے، ایسے ہاتھوں کا دھونا کلائی تک، یا منہ میں پانی لینا یا ناک میں پانی لینا۔ لیکن جو چیز واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے
چہرے کو دھوئے. کہاں سے کہاں تک چہرے کو دھوئے گا؟ پیشانی سے جہاں بال اگتا ہے وہاں سے لے کر ٹھڈی کے آخری حصے تک لمبائی میں اپنے چہرے کو دھوئے گا. چوڑائی میں کس لحاظ سے؟ انگوٹھے سے لے کر بیچ کی انگلی کے بیچ میں جتنا حصہ آ جا رہا ہے اسے دھونا واجب ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان اطراف کی بھی چیز کو دھو لے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں ہے. اس کے بعد انسان دائیں ہاتھ کو دھوئے گا. دائیں ہاتھ کہاں سے دھوئے گا؟ کوہنی سے لے کر ہاتھ کے سرے تک انسان دھوئے گا. کوہنی سے لے کر ہاتھ کے سرے تک. ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے ہاتھ دھو چکا ہوتا ہے جو مستحب اعمال ہے، لیکن جب ہاتھ دھونے بیٹھتا ہے تو یہاں اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے دھونے سے. ایسا وضو باطل ہے. انسان کو چاہیے کوہنی سے لے کر ہاتھ کے سرے تک اپنے وضو کو انجام دے. اور بہتر یہ کہ انسان کوہنی سے تھوڑا اوپر سے ہاتھ کو دھونا شروع کرے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اس نے وضو صحیح طریقے سے انجام دیا ہے. جس طریقے سے اس نے دایاں ہاتھ کا وضو کیا ہے اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کا بھی وضو کرے گا. اس کے بعد سر کا مسح ہے. سر کا مسح کہاں کرے گا انسان؟ اپنے سر کے آگے والے حصے میں جو پیشانی کے اوپر ہے. کتنے مقدار میں؟ جتنا کر لے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان 3 انگلی بندھی ہوئی انگلی کی مقدار میں کرے اور 1 انگلی کی لمبائی کے حساب سے. پیر کا مسح انسان کیسے کرے گا؟ پیر کا مسح بھی انسان سر یہ جو انگلی کا سرا ہے یہاں سے لے کر جو انسان کی یہ ہے مفصل ہے، یہاں سے انسان کا پیر کا مفصل ہے وہاں تک انسان اپنے پیر کا مسح کرے گا. ضروری ہے کہ پورا پیر کا مسح کرے، کم سے کم 3 بندھی ہوئی انگلی کے اعتبار سے. یہ ہوا وضو. اب انسان وضو کر چکا. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے. غسل واجب کون کون سے ہیں؟ 7 غسل واجب ہے. یا غسل جنابت ہے، غسل میت ہے، غسل مسح میت ہے. ایسا غسل ہے کہ جو نظر اور قسم کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے. غسل حیض ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل نفاس ہے. انسان اس غسل کو کیسے انجام دے گا؟ اگر کوئی شخص مجنب ہو جاتا ہے یا کوئی شخص میت کو چھو لیتا ہے تو وہ غسل کیسے کرے گا؟ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کے بھی 2 طریقے ہیں، یا غسل ارتماسی ہے یا غسل ترتیبی ہے. اکثر لوگ غسل ترتیبی کرتے ہیں تو ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں. غسل ترتیبی انسان کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے سر اور گردن کے حصوں کو پوری طریقے سے دھو لے گا. اس کے بعد دائیں حصے کو دھوئے گا اور اس کے بعد بائیں حصے کو دھوئے گا. اگر انسان شک کر رہا ہے کہ اس نے بائیں حصے میں کوئی چیز اس سے رہ گئی ہے تو اس کو دھو لے تو وہ کافی ہے. لیکن اگر انسان شک کر رہا ہے دائیں حصے میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دائیں حصے کو دھوئے جہاں پہ شک ہے اور اس کے بعد پورے بائیں حصے کو دھوئے تو اس کا غسل صحیح ہے. اگر انسان نہ غسل کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تیمم کو انجام دے. تیمم انسان کب کب کر سکتا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کے پاس پانی نہ ہو. اس نے بہت کوشش کی، جدوجہد کی، لیکن اس تک پانی نہ پہنچ سکا یا وہ خود پانی تک نہ پہنچ سکا. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود پانی تک نہ پہنچ پائے، یعنی کیا انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، اسے ڈاکو کا ڈر ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم کرے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کو خوف ہے کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو وہ مریض ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی انسان کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. یا انسان کے لیے پانی سے وضو کرنا یا پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا مشقت کا باعث ہے یا انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اس صورت میں بھی انسان تیمم کرے گا. اور اسی طریقے سے انسان وضو اور غسل اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس پانی تو ہے لیکن وہ پانی غصبی ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ انسان تیمم کرے گا. یا انسان کے پاس وقت نہیں ہے، تنگی وقت کی وجہ سے اگر انسان وضو کرنے لگے یا غسل کرنے لگے تو نماز کا کچھ حصہ وقت کے باہر پڑے گا، تو اس کو ضروری ہے کہ انسان تیمم کرے. تیمم کیسے کرے گا انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسی چیز پر ایک ساتھ رکھے گا یا مارے گا کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے. ہاتھ کو مار کر پیشانی کی بال کے اگنے کی جگہ سے پورے پیشانی کو اور ناک کے اوپر تک انسان کو لانا ہے اور پھر دائیں ہاتھ کو مسح کرنا ہے اور بائیں ہاتھ کو. پھر دوبارہ ایسی چیز پر ہاتھ مارنا ہے جس پر تیمم کرنا صحیح ہے اور پھر دوبارہ دائیں ہاتھ کو مسح کرنا ہے کلائی سے لے کر انگلی کے سرے تک. اور کس چیز پر
تیمم صحیح ہے، مٹی پر، ریت پر، ڈھیلے پر اور پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔